السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دجال کے فتنے کے سلسلے میں ہم گزشتہ 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، دجال کہاں سے آئے گا اور دجال کے آنے کی علامتیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں ان ویڈیوز میں ڈسکس کی جا چکی ہیں۔ آج کی اس تیسری ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں 3 باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات، دجال کی طاقت کیا ہوگی، پاورز کیا ہوں گے، دجال کے کرتوت کیا ہوں گے۔ دوسری بات، دجال کون کون سی جگہ پر نہیں جا سکے گا۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے، اہم بات ہے، مدینہ منورہ کے قریب موجود دجال پیلس کی حقیقت کیا ہے۔ ان 3 باتوں کے سلسلے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے دجال کی طاقت، دجال کے پاورز اور دجال کے کرتوت کیا ہیں۔ نمبر 1، دجال بہت تیز رفتار ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ جیسے ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں اور بادل ادھر سے ادھر تیزی سے منتقل ہوتے ہیں، دجال اس سے بھی زیادہ تیز چلے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما سرعتہ فی الارض، اس کی تیزی کیسی ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، وہ ایسے بادلوں کی طرح تیزی سے جائے گا جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر لے جا رہی۔ نمبر 2، انکار کرنے والوں کو سزا دے گا۔ دجال کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ دجال کو بڑے خاص پاورز دیے جائیں گے، بہت زیادہ طاقتیں دی جائیں گی۔ ان طاقتوں کا وہ استعمال کرے گا اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے نہیں، اس کی تکذیب کریں گے، دجال ان کو سزا دے گا، ان کا ساز و سامان چھین لے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، وہ قوم جھٹلائے گی، دجال کو مانے گی نہیں، فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ، تو یہ ان کے مال و دولت کے پیچھے لگ جائے گا۔ فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان دجال کی تکذیب کرنے والوں کے پاس، دجال کو جھٹلانے والوں کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، دجال ان کو ایسی سزا دے گا۔ نمبر 3، جو دجال کو مانیں گے ان کو انعام دے گا، ماننے والوں کو انعام دیا جائے۔ اپنے ماننے والوں کو دنیا کا جو ظاہری مال و متاع ہے وہ خوب دے گا، حتیٰ کہ ان کے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمین سے غلے اگائے۔ ترمذی کی روایت ہے، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، جو اس کی تصدیق کریں گے، فيأمر السماء ان تمطر، آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، فتنبت، اور زمین غلہ اگائے۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک نیک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلے گا اور دجال کے سامنے اعلان کرے گا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار کیا۔ وہ دجال اس شخص کو بلائے گا اور اپنے حواریوں کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں ضرور مان لیں گے۔ تو اس نیک آدمی کو دجال قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، لوگ تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے حواری تو اس کے نعرے بلند کریں گے، لیکن یہ جو ایک نیک آدمی مدینہ منورہ سے نکل کے آیا تھا، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل سے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نمبر 5، آگ اور پانی اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مسلم شریف روایت نمبر 2934 میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ نمبر 6، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَنَّهُ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، کہ اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہوگی اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہوگی۔ نمبر 7، روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، پاور سے ہیں یہ اس کے، دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان معہ جبل خبز، اور ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ آگ اور دھویں کا پہاڑ ہوگا، درخت اور نہریں اس کے ساتھ ہوگی۔ ومعہ جبلان، جبل من دخان ونار وجبل من شجر وانہار ویقول ہذہ الجنہ وہذہ النار، لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت۔ نمبر 8، دجال پوری دنیا گھومے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال ہر گھاٹ پر اترے گا، یعنی ہر جگہ جائے گا، اور اس کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈھے کی کھال لپیٹی جاتی ہے، یعنی وہ بڑی آسانی سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے فَيَرِدُ كُلَّ مَنْغَلٍ فَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ طَيَّ فَرْوَةِ الْكَبْشِ۔ نمبر 9، دجال کی سواری، یعنی وہ کس سواری پر سوار ہو کے دنیا گھومے گا۔ دجال کی سواری کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عرض ما بین اذنیہ 40 ذراعا، 40 گز کا فاصلہ۔ اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 10، دجال کا دعویٰ۔ دجال دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال جو مادرزاد پیدائشی اندھے ہوں گے، کوڑے ہوں گے، بیماری میں مبتلا ہوں گے، ان کو تندرست کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا انت ربی، اس کو رب مان لیا، وقد فتنا، وہ تو ہلاک ہو گیا، آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ اور جس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جائے گا، فقد عصم من فتنتہ، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 11، دجال کے شیاطین، دجال کے کچھ حواری ہوں گے، دجال کے کچھ خاص سپورٹرز ہوں گے، اس کا کام کرنے والے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو انسانوں کی صورت بنا کر آئیں گے، جانوروں کی صورت بنا کر آئیں گے۔ دجال کسی دیہاتی کے پاس جا کر کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا کہ زندہ کر دو، میں تمہیں مان لوں گا۔ دجال اپنے شیاطین کو اس دیہاتی کے ماں باپ کی شکل میں تبدیل کر کے دیہاتی کے سامنے پیش کرے گا، وہ گاؤں والا بیچارہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات تفصیل سے بیان فرمائی۔ نمبر 12، دوستوں کو وہ نوازے گا، اس کو ماننے والے جو ہوں گے ان کو نوازے گا، اور جو دشمن ہوں گے ان کو ستائے گا، ان پر ظلم کرے گا۔ روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی تفصیلی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی علاقے سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کریں گے، جھٹلا دیں گے، اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور بچے گا نہیں، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور علاقے سے وہ گزرے گا، وہاں کے رہنے والے دجال کو مان لیں گے تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی، ان ماننے والوں کے مویشی
شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے ہوں گے، ان کی تھنیں دودھ سے لبریز ہوں گی۔ یہ روایت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یعنی جو اس پر ایمان لائیں گے ان کو خوب نوازے گا، جو اس کا انکار کریں گے، جو اس کی تکذیب کریں گے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہ 12 الگ الگ پوائنٹس میں آپ کو بتایا گیا کہ دجال کے پاورز کیا ہوں گے، دجال کی طاقت کیا ہوگی، دجال کے کرتوت کیا ہوں گے، وہ ان پاورز کا استعمال اس دنیا میں کیسے کرے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دجال کے پاورز ہیں وہ جنت دکھائے گا، وہ دوزخ دکھائے گا، یہ اصل میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دکھائے گا۔ جیسے ہم نے اس کی سواری کے بارے میں پڑھا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوگا، تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہوائی جہاز ہیں، فلائٹس ہیں، پلین ہیں، وہ مراد ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو، لیکن اسی رائے کو فائنل سمجھ لینا اور اسی رائے پر ڈیپینڈ ہو جانا اور اسی کو حقیقت مان لینا، یا پھر ایسے ہی ہر نئی ٹیکنالوجی کو دجال کی سازش سمجھنا یا دجال کا کوئی پاور سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو اس کی طاقتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، یہ ممکن ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے ان پاورز کو استعمال کرے گا۔ جیسے آج کل 3D میں 4D میں ایک ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جو موجود نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنت دکھا رہا ہو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دکھا رہا ہو، وہ جو دوزخ دکھا رہا ہو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دکھا رہا ہو، لیکن اس رائے کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا، ایک فیصلہ کن نہیں رائے سمجھا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو، اگر ایسا ہو جائے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے بارے میں یا اس کی طاقت کے بارے میں بعض حضرات کی رائے ہے، یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ حقیقت ہو، لیکن انہی کو سچ سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اس ویڈیو کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ دجال کہاں نہیں جا سکے گا، ایسی زبردست اس کی طاقتیں ہم نے سنی، ایسے پاورز، پوری دنیا گھومے گا، سواری ایسی بڑی ہوگی، وہ جہاں چاہے جا سکے گا، جو چاہے کر سکے گا، لیکن اپنی ایسی زبردست طاقت و قوت کے باوجود، ایسے زبردست پاور کے باوجود کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 طور کا پہاڑ۔ یہ 4 وہ جگہیں ہیں جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، جہاں نہیں جا سکے گا۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، یبلغ سلطانہ کل منہل لا یأتی 4 مساجدہ، 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، الکعبہ ومسجد الرسول والمسجد الاقصی والطور۔ یہ بھی ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے دروازوں پر فرشتے نگران بن کر موجود رہیں گے۔ دجال تو اندر نہیں جا سکے گا، لیکن مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے، ان زلزلے کے ان جھٹکوں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں رہنے والے جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جو خالص سچے مسلمان ہوں گے وہ مدینہ المنورہ میں موجود رہیں گے۔ یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینے کے قریب ایک پہاڑی پر ٹھہر کر وہ مدینے کی نگرانی کرے گا، حملے کی کوشش کرے گا، مدینے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو مسجد نبوی دکھائے گا کہ دیکھو یہی وہ جگہ ہے جو محمد کی ہے، احمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بھی مجمع الزوائد میں ہے۔ تو یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال اپنی زبردست طاقت و قوت کے باوجود بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو چوتھی روایت ہم نے بیان کی ہے کہ دجال قریب جائے گا،
ایک پہاڑی پر ٹھہرے گا اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، اس روایت کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کے بعض حضرات مدینہ منورہ کے قریب موجود ایک پیلس کے بارے میں، جس کو کنگڈم پیلس نام دیا گیا ہے، جو مدینہ منورہ کے قریب بنایا گیا ہے، اس پیلس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ پیلس ہے جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت سارے لوگ اس کو دجال پیلس کہتے ہیں۔ آپ اگر سرچ کریں گے، گوگل کریں گے دجال پیلس، تو آپ کو وہ پیلس نظر آئے گا۔ جبل حبشی پر وہ پیلس بنایا گیا ہے۔ یہ جو تذکرہ روایت میں ہے وہ تذکرہ اپنی جگہ ہے، اور وہ جو پیلس بنایا گیا ہے کنگڈم پیلس، جس کو لوگ دجال پیلس کہتے ہیں، وہ پیلس اپنی جگہ ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ واقعتاً یہ پیلس دجال ہی کے لیے بنایا گیا، اس لیے جب صرف ایک گمان ہے، ایک ہمارا اپنا خیال ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ کنگڈم پیلس کو دجال پیلس کا نام دینا درست نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کو اپنے کسی کام کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے بنایا ہوگا، اور پھر جب قیامت قریب آئے گی، دجال وہاں مدینہ منورہ کے قریب آئے گا، داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کوئی جگہ اپنی پناہ کے لیے، اپنے قیام کے لیے وہ ڈھونڈے گا، اس کو یہ پیلس نظر آئے گا تو وہ یہاں ٹھہر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، لیکن واقعتاً وہ پیلس اسی کے لیے بنایا گیا ہو، یہ دعویٰ کرنا شاید درست نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دجال کے پاورز کے بارے میں، دجال کی طاقت کے بارے میں، دجال کے کرتوتوں کے بارے میں ہم نے سنا، یہ بھی سنا کہ دجال کن کن مقامات پر داخل نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ دجال پیلس کی حقیقت کیا ہے۔